بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، اس عمل سے کسی کو بھی حاضر کر سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بے حد مجرب ہے۔ آپ سے اگر کوئی ناراض ہے یا اگر شدید کسی کی ضرورت ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہے، آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا ہے اور آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے، آپ کو اس سے کام ہے، تو آپ اس عمل کو کریں گے۔ وہ بھلے سے کوئی بھی کنٹری میں ہو، چاہے آپ کے نزدیک ہو یا آپ کے دور ہو یا 7 سمندر پار ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو آنا ہی پڑے گا اس عمل کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر جو مخفی قوتیں رکھی ہے، جو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ جب آپ اس کے عامل بن جاتے ہو، جب جا کر کے یہ کام کرتا ہے، سمجھے؟ جب آپ اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہو تو اس کے دل کے اوپر القاء ہوتا ہے اور اس کا دل جو ہے آپ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا ناراض محبوب ہو یا آپ کا دوست یار ہو یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کوئی ایسا گمشدہ فرد بھی ہو جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاوے، تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اس کا عامل بننا ضروری ہے۔ بنا عامل بنے یہ آپ کے کام نہیں دیں گا۔ اور واقعی بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کی بات اور تھی کہ وہ ایک بار پڑھتے تھے تو ان کے لیے کرامت ثابت ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کی زبانیں پاک تھی، ان کی نیتیں پاک تھی، ان کی نظریں پاک تھی۔ آج ہماری ساری چیزیں گندی ہو گئی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک ایک چیز کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک عظیمت کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، جب جا کر کے وہ چیزیں کام کرتی ہے۔ اور یہی آیت ہے، یہی قرآن ہے، یہی عظیمت ہے، اور یہی ساری چیزیں صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، جو ایک بار پڑھتے تھے تو ان کے لیے وہ کام دیتی تھی، جو ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے وہ کام دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر وہ چیز حاصل ہو جاتی تھی، اور ہمیں اتنی بار پڑھنا پڑ رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری زبانیں گندی ہو گئی، ہمارے کردار گندے ہو گئے، ہمارے اخلاق گندے ہو گئے، یعنی ہمارا دل گندا ہو گیا، ہماری نگاہیں گندی ہو گئی۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے تاثیر پیدا کرنے کے لیے عامل بننا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں عامل کا مطلب کیا، عامل کیوں بننا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ بتا دے رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہمیں عامل بننا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو عامل بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہی چیز حاصل ہو جاتی تھی جو صحابہ کرام ایک بار پڑھتے تھے، انہیں جو چیز حاصل ہوتی تھی وہ ہمیں بھی ہوتی تھی، لیکن ہمارے اعمال میں پاور نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں عامل بننا پڑتا ہے، جب جا کر کے وہ چیز، وہ کام، وہ آیت ہے، وہ عظیمت ہے، کام کرنا شروع کرتی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، ابھی باتیں بہت ہو گئی۔ ابھی اس عمل کو آپ کر رہے ہو لیکن جائز کام لو، اس سے ناجائز کام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آپ کی پکڑ ہوں گی، کیونکہ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے، آپ کو ہمارے چینل پہ انشاءاللہ صرف جائز عمل ملیں گے، ناجائز عمل آپ کو ملے گا نہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کر کے کہ آپ اگر کوئی نوری عمل سے نوری کام کرو، سپلی کام مت کرو، نہیں تو اللہ کے سامنے اس کی پکڑ ہوگی، اور آپ اس سے اگر ناجائز کام لیں گے تو فوراً آپ کو جو ہے اس کی جو مخفی قوت ہے آپ کو تکلیف دیں گی۔ یہاں پہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے چینل پہ آپ کو جائز عمل ہی ملیں گے، ناجائز عمل نہیں ملیں گے۔ خیر، اب یہ باتیں بہت ہو گئی، ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے، یعنی کسی بھی رات سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ جمعرات کی رات سے اسٹارٹ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کسی بھی جمعرات سے اسٹارٹ کرو، جس گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، اس کمرے میں اچھی خوشبو جلاؤ، یا اگربتی جلا لو، لوبان کی یا عود کی یا سندل کی، جو بھی آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہو وہ جلاؤ۔ 16 راتوں کا عمل ہے، 16 راتوں تک کے آپ کو عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اپنے جسم کے اوپر بھی اچھی خوشبو لگاؤ۔ حصار کی ضرورت نہیں ہے، اگر حصار کرنا چاہتے ہو تو آپ حصار کر لو، بہرحال میں نے بہت ٹائم بتایا ہوں، آپ وہ حصار کر لو، زمینی حصار کر لو اور جسمانی بھی حصار کر لو۔ جب آپ نے حصار کر لیا، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاؤ۔ نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے کیا ہے؟ رنج علم رحمان، رنج علم رحمان، شیر مچ فلاح کو حاضر کر آن زمان۔
رنج علم رحمان شیر مچ فلاح کو حاضر کر آن زمان. یہ جو یہاں پہ فلاح جو لکھا ہے نا، تو یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس شخص کا نام لینا ہے جس کو آپ کو بلانا ہے، اور آپ کو 622 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کو، اس عظیمت کو 622 مرتبہ پڑھنا ہے. آگے پیچھے درود شریف نہیں ہے، آپ کو جو ہے صرف ایسے ہی 622 مرتبہ پڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو فلاح لکھا ہے نا، رنج علم رحمان شیر مچ فلاح کو حاضر کر آن زمانے، جو فلاح جو لکھا ہے نا، یہاں پہ آپ کو جس کو بلانا ہے اس شخص کا نام لینا ہے. سمجھے؟ جیسے مان لو آپ کو اگر کسی کو بلانا ہے، جیسے مان لو ایک نوشاد، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ایسا پڑھیں گے رنج علم رحمان شیر مچ نوشاد کو حاضر کر آن زمان. اس کا تصور رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، 622 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 16 راتوں تک کے پڑھنا ہے. جب آپ 16 رات اگر پڑھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا عمل پورا ہوگا، یا تو اسی وقت وہ حاضر ہو جائے گا یا دوسرے دن آپ کے سامنے حاضر ہوگا. یعنی 17ویں دن بھی حاضر ہو سکتا ہے، یا جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو اسی وقت یہ حاضر ہو سکتا ہے. سمجھے؟ اور اگر اسی طریقے سے آپ کا، پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کا عمل کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب آپ یہ 16 راتوں تک کے عمل کر لیں گے تو پھر وہ جس کا بھی نام لے کے آپ، جو یہاں پہ فلاح لکھا ہے نا، وہاں پہ اس شخص کا نام لینا ہے جس کو آپ کو حاضر کرنا ہے. تو وہ 16ویں دن آپ کے سامنے حاضر ہوں گا عمل کے بعد، یا پھر 17ویں دن آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ہی ہوں گا وہ. سمجھے؟ پھر آپ کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو آپ کے سامنے ادب سے کھڑا آئے گا اور آپ کی ہر بات سنے گا، آپ کے اوپر مہربان ہوں گا. پھر آپ کو جو بھی کام لینا ہے اس سے، آپ اس سے کام لے سکتے ہو، آپ اس سے اپنا کام، اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو. لیکن جائز ہو تو بہتر ہے، ناجائز ہو تو پھر اللہ کے سامنے آپ کی پکڑ ہوگی. سمجھے؟ کیونکہ ہم تو یہاں پہ کھل کے بتا دیتے، ویوز آوے یا نہیں آوے، بس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے، تو اس چیز سے ڈر لگتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں کلیئر بتا دیتے. سمجھے؟ بعض یوٹیوبر کے ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، جو ہے چکنی چپڑی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ کلیئر کام کرنے کا، کیونکہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. سمجھے؟ جائز کام لو تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے، ناجائز کام لوں گے تو اللہ کے سامنے پکڑ ہوں گی. سمجھے؟ اور پھر جیسے ہی آپ اس کے اب آپ عامل بن گئے نا، تو پھر ابھی اس کو عمل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو 11 مرتبہ روز پڑھنا ہے. لیکن وہاں پہ صرف فلاح فلاح ہی پڑھنا ہے. 11 مرتبہ آپ اگر روز پڑھو گے تو صرف فلاح ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ابھی آپ کو کسی کو حاضر نہیں کرنا ہے. حاضر نہیں کرنا ہے نا، جس کو آپ کو حاضر کرنا تھا وہ 16 راتوں تک کے آپ نے پڑھا، پھر اس سے آپ کا کام نکال لیے، پھر آپ کو جو ہے کسی کو حاضر نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کو اس کے بعد اگر کسی کو حاضر کرنا ہے تو آپ کو 3 راتوں تک کے ایسا ہی عمل کرنا پڑے گا. 3 راتوں تک کے جب آپ عمل کریں گے، پھر وہاں پہ وہی فلاح کی جگہ پہ جس کو بھی آپ کو بلانا ہے اس کا نام لینا ہے، تو وہ انشاءاللہ 3 راتوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اور اس کو اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا آپ کو عمل پڑھنے میں ٹائم لگے گا، یا جتنا وہ دوری پر ہے. یعنی آپ سے جتنی دوری پہ ہے نا، اتنا ہی ٹائم اس کو آپ کے پاس آنے کے لیے لگے گا. جب وہ آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ سے جو بھی جائز کام ہے آپ اس سے کروا لے. وہ آپ کی ساری باتیں مانے گا، وہ آپ کے سامنے ادب سے کھڑے رہیں گا اور آپ کی ساری باتیں سنے گا، اور آپ سے محبت بھی کرے گا، اور آپ کے سامنے رحم دل اور نرم دل ہو کر کے آپ سے ملے گا. سمجھے؟ یہی کچھ عمل ہے. اس عمل کو کرنے کا میرا بھی شوق ہوا تھا، تو جب میں اس عمل کو کرنے بیٹھا تھا تو 3 راتیں تک کے میں نے عمل کیا تھا. تو مجھے 4تھی رات میں خواب میں بشارت ہوئی کہ آپ اس عمل کو نہ کریں. تو خیر الحمدللہ جو عامل ہوتے ہیں تو وہ آمنے سامنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آمنے سامنے ہم کسی کے بات کر رہے ہیں نا، تو ان لوگ کے خواب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں کہ آمنے سامنے کسی سے بات کر رہے. تو میں نے ان سے خواب میں ہی سوال کر لیا کہ میں کیوں نہیں کر سکتا اس عمل کو. تو انہوں نے کہا کر کے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ جو ہے آپ کا پاور اور حصار وغیرہ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. سمجھے؟ تو آپ اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے. پھر میں نے ان سے زیادہ سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ اگر وہاں سے اگر معلوم پڑ رہا ہے تو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. جب اگر انہوں نے منع کر دیا خواب میں آ کر کے، تو پھر میں نے اس عمل کو نہیں کیا. لیکن ایک بات یہ طے ہو گئی یہ کر کے کہ عمل بے حد مجرب ہے، کیونکہ خواب میں بشارت ہونا اور وہ چیزیں سمجھانا، تو اس کے لیے میں سوچا چلو یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دے ہوئے تاکہ لوگ فوائد حاصل کر سکے. تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. آپ اس عمل کو کریں، اور سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہوں. بس آپ کو عامل بننے کے لیے 16 راتوں تک کے آپ کو عمل کرنا ہے. 622 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے. اور جب آپ اگر اس عامل کے اگر عمل بن جائیں گے،
عمل کے اگر عامل بن جاتے ہو پھر روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور صرف جس جگہ پہ فلاح لکھا ہے وہاں پہ فلاح ہی پڑھنا ہے۔ جب اگر آپ کو اگر کسی سے اگر کچھ کام ہو، کسی کو اگر حاضر کرنا ہے عامل بنے بعد، پھر آپ کو جو ہے 3 راتوں تک کے عمل پڑھنا ہوگا، اور پھر جہاں پہ فلاح لکھا ہے پھر اگر جس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام لگانا پڑے گا، پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا، تو وہ شخص آپ کے سامنے چوتھی رات میں چوتھے دن آپ کے سامنے آ کر کے حاضر کھڑے ہو جائے گا، سمجھے؟ آپ ایک بار اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکیں۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، ام صبیان کے اثرات ہو، خبیث ارواح کے اثرات ہو، بھوت کے، چڑیل کے، یا اور کوئی دیگر مسئلے مسائل اور روحانی تعلق سے، یا کاروبار کے کچھ مسئلے مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔